السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ زیادہ تر قرآن شریف کی عبادت رمضان میں کرتے ہیں، تو ہمارا ماشاءاللہ ایک قرآن یا کسی کا دو یا کسی کے تین مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد پھر سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کئی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کتنے پارے ہوئے تھے یا کتنے رکوع ہوئے تھے۔ تو شیخ محترم، یہ بھول گئے تو ہمیں قرآن شریف پھر سے اسٹارٹ نئے سرے سے کرنا ہے، اماں پڑا سے، یا جہاں ہم بھولے تھے وہاں سے ہی ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے؟ تھوڑی اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن مجید میں جو دعائیں رہتی ہے ختم القرآن کی، یہ پڑھنا درست ہے یا ہم اپنی انفرادی دعا مانگ سکتے ہیں قرآن شریف ختم ہونے کے بعد؟ اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت ترتیب وار، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی جو قرآن کی ترتیب ہے، اسی کے مطابق کرنا افضل ہے، تاکہ آدمی ترتیب سے قرآن پڑھے تو اس کا ختم بھی ہو سکے۔ بیچ میں اگر کہیں بھول جاتا ہے کہ اس رکوع پہ چھوڑا تھا یا اس صورت پہ چھوڑا تھا، تو اسی کے پیچھے سے شروع کر دینا چاہیے، جہاں سے اطمینان ہو۔ اور دوسرا سوال یہ آپ کا تھا کہ ختم قرآن پر جو قرآن میں دعائیں مذکور ہے اس کو پڑھنا چاہیے یا کوئی مخصوص دعا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم قرآن کے متعلق کوئی دعا ثابت نہیں ہے، اور قرآن کے اخیر میں جو دعا لکھی ہے وہ بناوٹی دعا ہے، گڑھی ہوئی دعا ہے، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو وہ اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے۔ تو دعا کر سکتے ہیں، تو وہ دعا جو آدمی مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ کوئی مخصوص دعا سنت سے اور صحابہ کے منہج سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔